ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا۔ اور کتاب رکھ دی جائے گی، پس آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ اس سے ڈرنے والے ہوں گے جو اس میں ہوگا، اور کہیں گے ہائے ہماری بربادی، اس کتاب کو کیا ہے، نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑتی ہے اور نہ بڑی، مگر اس نے ضبط کر رکھا ہے، اور انہوں نے جو کچھ کیا اسے موجود پائیں گے، اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اس دنیا میں انسان مختلف قسم کے کام کرتا ہے، کچھ اپنی بنیادی ضروریات پوری کرتا ہے، کچھ زندگی کے مقاصد کو پورا کرتا ہے، کچھ چھوٹے کام ہوتے ہیں، کچھ بڑے کام ہوتے ہیں۔ روزمرہ زندگی میں انسان کھاتا پیتا ہے، گھر بناتا ہے، شادی کرتا ہے، مال کمانے کے مختلف طریقے اختیار کرتا ہے۔ اسی طرح دین کے معاملے میں جو چاہتا ہے اختیار کرتا ہے، جو چاہتا ہے چھوڑ دیتا ہے یا رد کر دیتا ہے۔ پھر اپنی سوچ کے معاملے میں اپنے خیالات کے بارے میں جو چاہتا ہے سوچتا ہے، جو چاہتا ہے بولتا ہے، اور یہ بھول جاتا ہے کہ جو کچھ وہ اس دنیا میں کر رہا ہے اس کا ریکارڈ بھی تیار ہو رہا ہے، وہ سب کچھ لکھا بھی جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ جو کچھ انسان کو یہاں ملا ہے وہ امتحان کے لیے ہے، وقتی طور پر ہے، اور ان سب نعمتوں کا جو دنیا میں اسے ملی ہیں ان کا ایک دن حساب ہوگا، اس سے پوچھ گچھ ہوگی کہ ان کو کس کام میں استعمال کیا۔ اس وقت انسان کو شدت سے احساس ہوگا کہ یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، کیونکہ زندگی تو اب شروع ہوئی ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ دنیا کی ترقی کے لیے کیا ہوگا وہ پیچھے چھوڑ دیا، اور نامہ اعمال میں وہ سب کچھ درج ہوگا، اس کے سامنے ہوگا۔ انسان بے قرار ہو کر پکار اٹھے گا، یہ کیسی کتاب ہے جس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ کوئی بڑی، مگر اسے شمار کر رکھا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسی کتاب ہے۔ یہ کتاب زندگی ہے جسے نامہ اعمال کہا جاتا ہے۔ تو ہمارا آج کا موضوع ہے کہ نامہ اعمال کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور کتاب رکھ دی جائے گی۔ کون سی کتاب؟ کتاب زندگی، یعنی دنیا کی زندگی میں انسان نے جو کچھ بھی کیا ہوگا اس کا نامہ اعمال جو بھی فرشتوں نے تیار کیا ہوگا انسان کے دائیں یا بائیں ہاتھ میں رکھ دیا جائے گا، دے دیا جائے گا۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ، تو آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ ڈر رہے ہوں گے، یعنی نافرمان سرکش لوگ اس کو ڈرتے ہوئے دیکھیں گے، کیونکہ انہیں معلوم ہو جائے گا، وہ اپنے جرائم دیکھ لیں گے جو انہوں نے آگے بھیجے ہوں گے۔ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، اور وہ کہیں گے ہائے بربادی ہماری، ہائے افسوس ہم پر، کیا ہو گیا ہے اس کتاب کو؟ یعنی جب اس کا معائنہ کریں گے تو بول اٹھیں گے ہائے ہماری ہلاکت، اس کتاب کو کیا ہے؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑی چیز، کوئی بھی کام ہمارا اس نے نہیں چھوڑا، سب کا سب یہاں درج ہے۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور دنیا میں جو کچھ انہوں نے عمل کیے ہوں گے وہ سب وہاں موجود پائیں گے۔ ولا یظلم ربک احدا، اور تیرا رب کسی پر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ یعنی فرشتوں نے بندوں کا نامہ اعمال جو لکھا ہوگا وہی دیا جائے گا بندوں کو، کچھ کے دائیں ہاتھ میں کچھ کے بائیں ہاتھ میں، اور جزا بھی اسی کے مطابق دی جائے گی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب سے کہا ہمیں آخرت کے بارے میں کوئی حدیث سنائیں۔ قیامت کے دن لوح محفوظ اٹھا لی جائے گی اور مخلوق میں سے ہر ایک اپنے عمل کی طرف دیکھ رہا ہوگا، پھر وہ صحیفے لائے جائیں گے جن میں بندوں کے اعمال ہوں گے، اور وہ عرش کے گرد بکھر جائیں گے، اور اسی کے بارے میں فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ۔ تو بات یہ ہے کہ انسان کو اپنا نامہ اعمال دیکھنا ہوگا، اور دیکھ کر وہ اپنے آپ کو ہی کوسے گا، اپنے خبیث اعمال کو دیکھ کر واویلا کرے گا اور پریشان ہوگا، اور پھر کتاب کے بارے میں کہے گا کہ اس کو کیا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ ہمارے نامہ اعمال میں دو طرح کی چیزیں ہیں، دو طرح کے گناہ ہیں۔
ایک صغیرہ گناہ ہے اور ایک کبیرہ گناہ ہے. صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے مراد کیا ہے؟ ابن عباس اس کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جیسے کبیرہ زور سے ہنسنا اور صغیرہ مسکرانا، یعنی یہی فرق ہے دونوں ہنسی کی قسمیں. یعنی یہ گناہ نہیں، ضروری نہیں کہ گناہ ہو، لیکن ڈفرینشیٹ اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ ایک ہی عمل بعض اوقات بہت سنگین ہوتا ہے اور بعض اوقات اس کا چھوٹا ورژن ہوتا ہے. سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ صغیرہ سے مراد چھوٹے گناہ میں ملوث ہونا ہے، چھونا اور بوسو کنار کرنا، اور کبیرہ سے مراد زنا ہے. کبیرہ سے پہلے صغیرہ گناہوں کا ذکر ہے. ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ. اور فضیل بن ایاز جو تھے وہ جب یہ آیت پڑھتے تھے تو کہتے تھے ہائے افسوس کہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں کبیرہ گناہوں سے پہلے صغیرہ گناہوں کے بارے میں چیختے ہوئے شکایت کریں گے. اور پھر یہاں پر احصاها کا لفظ استعمال ہوا ہے. احصا کا مطلب ہوتا ہے اس نے شمار کر رکھا ہوگا، احاطہ کر رکھا ہوگا. کس چیز کا؟ چاہے انسان کی زبان سے کوئی لفظ نکلے یا اس کے کوئی ایکشنز ہو. امام قرطبی اپنی تفسیر میں کہتے ہیں کہ انسان کی ہر چیز اس کے ذمے لکھ دی جاتی ہے، یہاں تک کہ بیماری میں اس کا ہائے ہائے کرنا بھی لکھا جاتا ہے، یا جو کرتا ہے. امام احمد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی بیماری میں ہائے ہائے کہہ رہے تھے تو طاؤس کی طرف سے ان کو یہ بات پہنچی. طاؤس نے کہا کہ فرشتہ ہر بات لکھ لیتا ہے، یہاں تک کہ بیماری میں کی جانے والی ہائے بھی لکھتا ہے. اس کے بعد امام احمد نے کبھی ہائے ہائے نہیں کی یہاں تک کہ فوت ہو گئے، اس کی بجائے اللہ کا ذکر کرتے ہوں گے. قتادہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو نامہ اعمال سے یہ شکایت ہوگی کہ اس نے ہر چیز کو ریکارڈ کر دیا ہے. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ہم پر ظلم ہوا ہے، یہ کیوں لکھا گیا. اس پر ان کو اعتراض نہیں ہوگا کہ یہ کیوں لکھا گیا. ان کو پریشانی اس بات کی ہوگی کہ ہر ہی چیز لکھی گئی، سبھی کچھ لکھا گیا. اور پھر یہ ہے کہ وہ اپنے سامنے اس کو پائیں گے تو کسی پر بھی ظلم نہ ہوگا، نہ نیک لوگوں پر ظلم ہوگا اور نہ گناہگاروں پر ظلم ہوگا. نہ نیک لوگوں کی اطاعت میں سے کوئی کمی کی جائے گی اور نہ گناہگاروں کے عذاب میں کچھ اضافہ کیا جائے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِیمًا. بے شک اللہ ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر ایک نیکی ہوگی تو اسے دگنا کر دے گا اور اپنے پاس سے بہت بڑا اجر عطا کرے گا. سورۃ الانبیاء میں آتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ. اور ہم قیامت کے دن ایسے ترازو رکھیں گے جو عین انصاف ہوں گے، پھر کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا، اور اگر رائی کے ایک دانے کے برابر عمل ہوگا تو ہم اسے بھی لے آئیں گے، اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں. عبداللہ بن انیس کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ قیامت کے دن بندوں کو اکٹھا کرے گا، یا یہ فرمایا کہ لوگوں کو برہنہ جسم بے ختنہ بے زر پر جمع فرمائے گا. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ بہمن کا کیا معنی ہے، یعنی جو اس حدیث میں لفظ استعمال ہوا ہے. آپ نے فرمایا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہ ہوگا، یعنی سوائے اعمال نامے کے اب ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہوگی. پھر اللہ انہیں ایسی آواز میں پکارے گا کہ اس کو دور والا اس طرح سنے گا جیسے کہ قریب والا سن رہا ہو. فرمائے گا میں دیان. دیان کا معنی ہوتا ہے زبردست اور خیر و شر کا بدلہ لینے والا. میں دیان ہوں، میں بادشاہ ہوں. کسی جہنم والے کو حق نہیں کہ وہ جہنم میں داخل ہو اور اس کا کسی جنتی کے پاس حق ہو، یہاں تک کہ میں اسے اس سے بدلہ دلوا دوں. اور کسی جنتی کو جنت میں داخل ہونے کا حق نہیں، اور یہ کہ اس کا کسی جہنمی کے پاس حق ہو، یہاں تک کہ میں اس سے اس کا بدلہ دلوا دوں، اگرچہ وہ ایک تمانچہ ہی کیوں نہ ہو، ایک تھپڑ ہی کیوں نہ ہو. وہ کہتے ہیں ہم نے کہا یہ کس طرح ہوگا جبکہ ہم برہنہ جسم بے ختنہ اور بے زروں پر آئیں گے. آپ نے فرمایا نیکیوں اور برائیوں کا معاملہ اور تبادلہ ہوگا، یعنی کسی سے اس کا مال نہیں لیا جائے گا کیونکہ مال تو ہوگا ہی نہیں، تو نیکیاں اعمال نامے ہی ایکسچینج ہو جائیں گے. جس کے اوپر کسی نے ظلم کیا ہوگا اس کی نیکیاں مظلوم کو مل جائیں گی.
تو یہ نامہ اعمال دراصل ہے کیا؟ یہ وہ نامہ اعمال ہے جو فرشتے لکھتے ہیں بنی آدم کے تمام اعمال، خیر کے بھی اور شر کے بھی. ان نامہ اعمال کو تیار کرنے کے لیے فرشتے مقرر کیے گئے ہیں جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے.